الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ الجن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 14 سے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ ہاں، ہمیں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں، پس جو فرمانبردار ہو گئے انہوں نے تو سیدھے راستے کا قصد کیا۔ جنات اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہیں، ایمان پر ہیں، اور کچھ لوگ ظالم ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ تو جن لوگوں نے صحیح راستے کو اپنایا، جو لوگ فرمانبردار ہو گئے، وہ صحیح راستے پر ہیں، ان کا دنیا میں بھی ٹھکانہ صحیح ہے اور آخرت میں بھی ٹھکانہ صحیح ہوگا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں، جو کفر کے راستے پر چلنے والے ہیں، کفر کی روش اختیار کی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، یعنی وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور جو لوگ مر چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ برزخی زندگی میں ہے، اور برزخی زندگی میں بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جنات میں بھی جنہوں نے شریعت کو فالو نہیں کیا، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ جب آگ سے ہی پیدائش ہوئی ہے تو آگ میں ہی ان کو کیسے جلایا جائے گا؟ جلایا جائے گا ان کو تو کیا ان کو تکلیف ہوگی؟ ہاں ہوگی۔ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے، اگر انسان کو مٹی سے مارا جائے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جنات کو اگرچہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن آگ میں ان کو جلایا جائے گا تو تکلیف ہوگی۔ تو انسان کی پیدائش جیسے مٹی سے ہوئی، لیکن ابھی مٹی کی شکل نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، لیکن آگ کی شکل نہیں ہے ان کی۔ تو اس ناحیہ سے ان کو بھی آگ کی ہی سزا دی جائے گی، اور آگ میں جلیں گے تو ان کو بھی ویسے ہی تکلیف ہوگی جیسے انسانوں کو ہوتی ہے۔ یہاں تک جو ہے نا جنات کی گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصل میں کلام تو اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کی زبانیں یہ باتیں کہی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ لوگ صحیح راستے پر گامزن رہتے تو یقیناً ہم وافر پانی پلاتے، یعنی بھاری مقدار میں پانی پلاتے۔ پانی پلانے کا مقصد کیا ہے؟ پانی پلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو خوشحالی عطا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی ہی سے ہر طرح کی سبزی اگتی ہے، پانی ہی سے غلے نکلتے ہیں، پانی نہ ہو تو غلہ نہ نکلے۔ تو اس ناحیہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ شریعت کو فالو کرتے، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے کسی بھی جگہ کے لوگ ہوں، اگر شریعت کو فالو کرتے، صحیح راستے پر ہوتے، تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلاتے، یعنی ہم ان کو خوشحالی عطا فرماتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے اس کو دنیا بھی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 96 میں بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والوں نے ایمان لایا ہوتا اور تقویٰ کی راہ اختیار کی ہوتی تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد پر دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور پھر سورہ نوح میں یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ استغفار کے کتنے سارے فائدے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کھول دیتے، یعنی ان کو دیتے، تقوی کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اللہ ان کو وافر مقدار میں پانی پلاتا۔ مقصد کیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہماری اطاعت کی بنیاد پر ہی نعمتیں دیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا کیا چاہتا ہے کہ یہ بندہ نعمت پانے کے بعد آیا اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے یا نہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان شریعت پر عمل کرے گا تو ہم اس کو خوشحالی عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے گا وہ دنیا میں بھی تنگی کی حالت میں جیے گا، اور مرنے کے بعد سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اولاد دے رہے ہیں، ہم ان کو مال دے رہے ہیں، بھلائی پہنچانے میں ہم ان کے ساتھ جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نعمتیں آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہوگی تو وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور یہی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر عبادت کی جائے، وہ جگہ جہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت چاہے مسجد میں ہو چاہے مسجد سے باہر ہو، کس کی ہونی چاہیے؟ صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر بطور خاص مسجد کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے قیام کا مقصد ہی دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ تو عبادت تو باہر میں ہی اللہ کی ہوگی، لیکن مسجدوں کی تعمیر ہی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن عجیب صورتحال آج نام نہاد مسلمانوں کی بھی ہے کہ کچھ مسجدوں میں بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بھیڑ کی بھیڑ میں اس کی طرف پل پڑتے ہیں۔ اللہ کے بندے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتے تھے یا خانہ کعبہ کے آس پاس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے تو مشرکین مکہ جو ہے وہ چاروں طرف سے اکٹھا ہو جاتے تھے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے۔ ان کو یہ دیکھ کر کے عجیب لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، تو ٹارچر کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اللہ کا بندہ اس کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کفار قریش کیا کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی تم اس مسئلے کو عجیب سمجھتے ہو، تعجب سے مجھے گھیر رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتا۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں، یعنی نہ تو میں تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہوں
اور نہ ہی تمہارے نقصان کو دور کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بیان فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا اپنے لیے بھی مالک نہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا، بہت ساری بھلائی کی چیزیں حاصل کر لیتا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا تاکہ ان انسانوں تک یہ پیغام جائے کہ ایک نبی بھی اگر اپنے فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو دوسرے کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ یعنی اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو نبی ہونے کے باوجود مجھے کوئی پناہ میں نہیں دے سکتا اور کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ تو جب نبی کو بچا نہیں سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر کوئی، تو تم کس کھیت کی مولی ہوتے ہو؟ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اس کی شریعت سے بغاوت کرو گے، تو تمہیں کون بچائے گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، البتہ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغام کو پہنچا دوں۔ کا کام یہ تھا کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچا دے، اللہ کا کلام پہنچا دے، اللہ کی دعوت پہنچا دے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اب جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب نبی کی بات پر جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کی زندگی دنیا میں بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اچھی ہوگی۔ لیکن جو نبی کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی شریعت کا باغی ہوگا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔